بھائی اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، رافع ہے۔ اسی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن ابو ہریرہ کا سارا عمل تو ان کے کھاتے میں چلا گیا۔ اس سے اللہ کیا کام لے رہے؟ امت کے کسی فرد کو بیکار نہ، کنوں انگلی بھی تو کام آ رہی ہے، بولو 5 انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں کام کی ہیں یا ایک آدھی کاٹ دو اس میں سے؟ اور شہادت کی انگلی کا بھی کام ہے، انگوٹھے کا بھی کام ہے۔ اب تو انگوٹھا بولو سبھی انگوٹھا ٹیک ہو گیا۔ اب تو دنیا کے اندر 800 کروڑ انسان ہیں، میرا اللہ اتنی بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، اللہ پاک نے 800 کروڑ پینٹ بنائے ہیں۔ کتنے؟ 800 کروڑ پینٹ۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے ہاتھوں کے پرنٹ الگ ہیں، سب کی لکیریں الگ ہیں۔ کون ہے بنانے والا؟ آنکھوں کا ڈیزائن سب کا الگ ہے، کان کا ڈیزائن سب کا الگ ہے، بولنے کا انداز سب کا الگ ہے، سوچنے کا انداز سب کا الگ ہے۔ بولو ناک کا نقشہ سب کا الگ ہے، چلنے کا انداز بھی سب کا الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جی ہاں، ایسی بڑی قدرت والا اللہ، اس سے تعلق جوڑنا چاہیے، اسے اپنا بنانا چاہیے۔ بولو اس کا بن کر چلنا چاہیے۔ اے اللہ مجھے اپنا بنا لے اور تو میرا بن جا۔ یہ اللہ مجھے اپنے کام پہ رکھ لے، اے اللہ مجھے اپنا نوکر اپنا غلام بنا لے، اے اللہ میرے سے اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ دین کے کام کرنے میں میری مدد فرما، دین کی دعوت دینے میں میری مدد فرما، اے اللہ تیری بڑائی بولنے میں میری مدد فرما، اے اللہ مجھے دعوت دینا نہیں آتا، مجھے دعوت دینا سکھا دے۔ اللہ سے مانگو پھر جاؤ، پھر مانگو پھر جاؤ، پھر مانگو پھر جاؤ، اللہ کچھ نہ کچھ سکھا دے گا۔ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ۔ کہنا شیخ نے فضائل اعمال، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کا بن کر چلو۔ ایمان سیکھیں گے کیسے بولے گا؟ کیونکہ اتنا بولا کرو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتا دھرتا ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز، ہر آن، ہر گھڑی، ہر پل اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق۔ اللہ کے صفاتی نام ہیں، انہیں یاد کر لو، کام آئیں گے۔ بولو کبھی کبھی تنہائیوں میں اللہ کے صفاتی نام لے کر پھر دعا مانگو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ جی وہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا تھا، میں نے نفلیں پڑھنی شروع کر دی، پھر مانگا، پھر مسئلہ نہیں، پھر میں نے نفلیں پڑھی، پھر مانگا، 400 نفلیں پڑھی ہو گیا کام۔ کتنی؟ 400 نفلیں پڑھی ہو گیا کام۔ بھائی اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع البصیر، حکم العدل، لطیف الخبیر، بے شمار صفات کا مالک ہے کون؟ میرا اللہ۔ تو اللہ سے تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ، روزانہ دعوت دیں گے گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دعوت الاعمال ہے، دعوت اعمال کی ماں ہے۔ دعوت کی برکت سے نمازی بنیں گے لوگ، دعوت کی برکت سے لوگ حافظ قرآن بنیں گے، دعوت کی برکت سے لوگ عالم قرآن بنیں گے، دعوت کی برکت سے لوگ قاری قرآن بنیں گے، دعوت کی برکت سے لوگوں میں زندگیوں میں زکوٰۃ دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، دعوت کی برکت سے اخلاق اچھے بنیں گے، دعوت کی برکت سے اللہ کا دھیان آئے گا، دعوت کی برکت سے روزوں کا اہتمام آئے گا، دعوت کی برکت سے مسجدیں آباد ہوں گی، دعوت کی برکت سے مدرسے آباد ہوں گے، دعوت کی برکت سے خانقاہیں آباد ہوں گی، دعوت کی برکت سے زندگیوں میں دین آئے گا، دعوت کی برکت سے باطل ٹوٹے گا، دعوت کی برکت سے حق زندہ ہوگا پورے عالم میں۔ اس لیے روز دعوت دینے کا عزم و ارادہ کرو۔ جس دن دعوت نہ دو نا، بولو اس دن اچھا نہ لگے، رات اچھی نہ لگے، بولو
جیسے صبح کو اگر چائے نہیں ملی تو بولو اچھا نہیں لگ رہا، کچھ چھوٹ گیا کہ بھائی چائے چھوٹ گئی. دعوت دینے کا عادی بن جائے. یہ خوراک ہے ہماری، یہ غذا ہے ہماری، یہ روحانی غذا ہے. اس سے ہم روحانیت کے اعتبار سے ترقی کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اللہ کی بڑائی بولا کرو، اللہ کی قدرت کے تذکرے کیا کرو کہ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے. رات کو دن سے بدل دیتا ہے، دن کو رات سے بدل دیتا ہے. اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے. زندہ میں سے مردہ کو نکال دیتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے. زندہ مرغی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے خزانوں سے مردے انڈے کو نکال دیتا ہے. بولو، مردہ انڈے میں سے اللہ زندہ بچے کو نکال دیتا ہے. اور وہ بچہ، چھوٹا سا مرغی کا بچہ، چوزا، نکلتے ہی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، چگنا شروع کر دیتا ہے، پنجوں سے کنکر الگ ہٹاتا ہے. بولو، دانا کھاتا ہے، کنکر نہیں کھاتا. بلی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے. کس نے سکھایا اسے بلی تیری دشمن ہے؟ بولو، اسے دوڑنا کس نے سکھایا؟ اسے چگنا کس نے سکھایا؟ کس نے کیا، کس نے بتایا؟ کس نے تربیت کری؟ میرا اللہ ہر جانور کو تربیت یافتہ پیدا کرتا ہے. ایسی بڑی قدرت والا. تو اللہ سے تعلق جوڑیں گے نا، اللہ کی قدرت بولا کرو، اللہ کی ذات و صفات کے تذکرے کیا کرو. لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کی طاقت کو. پیسے کی طاقت پتہ ہے، اللہ کی طاقت پتہ نہیں ہے. پیسے کی طاقت کو جانتے ہیں میرے بھائیو. چند روپوں کے لیے، چند کھناتے سکوں کے لیے، چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے جھوٹ بولنا آسان ہوگا. میں نے فرمایا جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا. کیونکہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے. جب آدمی حرام کام کرتا ہے اس کے اندر سے ایمان نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان کی 3 علامتیں ہیں. مومن کی 3 علامتیں ہیں. بات کرے تو سچ بولے، وعدہ کرے تو وفا کرے، امانت رکھے تو ادا کرے. اب میں اور آپ اپنے اندر جھانکیں اور جھانک کر دیکھیں میرے اندر کون کون سی صفت ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو لانے کی محنت ہے. بولو، بات کرنی ہے تو انشاءاللہ میں سچ بولوں گا. ٹھیک ہے، امانت ادا کروں گا، خیانت نہیں کروں گا. بولو، یہ جان مال کس کی امانت ہے؟ بولو، یہ جان مال صلاحیت ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے. اس امانت کو کہاں لگانا ہے؟ دین کی محنت میں لگانا ہے. یہ امانت ہے جان مال، اسے اللہ کے حکموں پر لگانا ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لگانا ہے انشاءاللہ. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان سیکھیں گے. کون کون سیکھے گا ایمان؟ 4 مہینے لگانے پڑیں گے. یہ گھر بیٹھے نہیں بنتا ایمان. جی، حضرت بلال سے پوچھو ایمان کیسے بنتا ہے. وہ ساری رات کوڑے کھانا آسان ایمان بنانے کے لیے. ایمان کی نسبت پر مارنے والے تھک جاتے اور مار کھانے والا احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. گویا زبان حال کہہ رہے تھے جان دے دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے. حدیث پاک میں حلیہ لکھا ہے، رنگ کے کالے تھے، سر کے گنجے تھے، چھوٹیاں نا لکھا ہے. اور حضرت بلال فرماتے ساری بدصورتیاں میرے اندر تھیں. اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتی ہم کاہے کو لٹو، کون پوچھتا. ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمایا، ہمیں بھی مل گئی. حضرت بلال نے قربانی دی، حضرت بلال نے جان لگائی، حضرت بلال نے قربانیاں دی، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کی. اللہ نے اس کا بدل عطا فرمایا. اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نے کیا بدل عطا فرمایا؟ سفر حضر میں مؤذن کون بنے، اذان کون دے گا؟ اذان بلال دے گا. سفر میں حضر میں ہر جگہ اذان کون دے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مقام کیا ہے؟ اے بلال تیرا کون سا عمل ہے؟ جنت میں بھی تو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے،
میں نے جنت میں تیرے جوتے گھسٹنے کی آواز سنی ہے۔ اے بلال تیرا کون سا عمل ہے، اے بلال تیرا کون سا عمل ہے، تو جنت میں بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یا رسول اللہ میرا کیا عمل، لیکن جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ مشکل ہے آسان؟ بہت آسان ہے۔ کس کے لیے؟ جو جنت کا ارادہ کرے اس کے لیے۔ بولو حضرت بلال کا اتباع کرو گے؟ آسان ہے، باوضو رہا کرو انشاءاللہ، باوضو رہا کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، نیت کرو باوضو رہا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان دعوت سے بنتا ہے، ایمان قربانی سے بنتا ہے، ایمان مجاہدے سے بنتا ہے، ایمان جان لگانے سے بنتا ہے۔ جان لگاؤ، دعوت کی محنت میں جان لگاؤ۔ بولو اگر 2.5 گھنٹے لگا کے پسندے نہیں آ رہے ہیں نا تو ابھی جان لگی نہیں ہے۔ بولو 3 گھنٹے لگاؤ، ابھی پسندے نہیں آئے 4 گھنٹے، ابھی تھکے نہیں 5 گھنٹے لگاؤ، ابھی اور تھکنا ہے۔ بولو اللہ نے مجھے طاقت دی۔